معاملات پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی. میں نے ان کو بطور ابتدائیہ ان کو آج ان کی انتہائی پرجوش تقریر تھی اور جس طرح انہوں نے غزہ اور فلسطین کا مسئلہ بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہال میں جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے تو دلوں کو بہت چھوا اس تقریر، اس پیغام نے، بلکہ پوری دنیا میں نے ان کو بات کی. اور پھر پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ان کے بارے میں تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہ جلد بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں. آئی ایم ایف سے آپ کی میٹنگ ہونے والی ہے اور غالباً ریلیز بھی ہونے والا ہے سلسلہ، تو کیا آپ کیا توقعات رکھتے ہیں آئی ایم ایف سے؟ نئی کنڈیشنلٹیز یا اپروول؟ کل بورڈ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی، تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کرتی ہیں، بڑی کڑی شرائط تھی پوری کرتی ہیں الحمدللہ. اس میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دل کی ادا گہرائیوں سے اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی بااعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا، چین کا اور یو اے ای کا، کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور آخری مراحل میں آئی ایم ایف کی جو کچھ شرائط تھی ان کا تعلق چین سے تھا، اور چینی حکومت نے جس طرح پاکستان کا ماضی کی طرح دوبارہ ہاتھ پکڑا اور بھرپور تعاون کیا، میں چینی لیڈرشپ. سر آپ نے پاکستان کا تشخص بحال کیا دنیا میں. سر آپ نے بہت شکر گزار ہوں. سر آپ نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے باہر نکالا، گزشتہ حکومت نے جو کیا، دشمنیاں لی پوری دنیا سے، آپ نے آ کے تشخص بحال کیا پاکستان کا. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ عالمی لیڈر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بے پایان فضل و کرم ہے کہ اجتماعی کاوشوں سے ہماری حکومت نے مل کر، حکومت نے اور اداروں نے مل کر، ہم نے جو معاشی چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ دن رات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ان میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو رخ ہے وہ صحیح سمت میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کے عوام کی حت المقدور خدمت. بہت شکریہ سر.